الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز محترم دوستوں اور بزرگوں، آج آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں باہر سے علماء کرام آئے ہوئے ہیں اور جتنی مسجدوں کے اندر میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں پر آدھا گھنٹہ بیان رکھا گیا ہے. بیان کے بعد میں انشاءاللہ سنتوں کے پڑھنے کا بھی وقت دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا. پیدائش اور ہم کو جو زندگی عطا فرمائی اس کا ایک مقصد ہے، جس مقصد کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے. اسلام اور ایمان کے اعتبار سے انسان کے اوپر میں الگ الگ دور گزرے ہیں، الگ الگ ادوار گزرے ہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ انسان کا وجود اور انسان کی ہستی روئے زمین کے اوپر میں نہیں تھی. قرآن پاک کہتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان کے اوپر میں ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ جس زمانے کے اندر میں اس کا روئے زمین پر کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا اور کوئی تذکرہ نہیں ہوتا تھا. آج سے 100 سال پہلے ہم دیکھیں، آج سے 100 سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا اور آپ کا دنیا کے اندر میں کوئی یاد کرنے والا نہیں تھا.
کوئی ذکر کرنے والا بھی نہیں تھا. ہماری اور آپ کی پیدائش نہیں تھی، 100 سال پہلے کون جانتا تھا. ہر زمانے کے اندر میں جو بھی انسان آتا ہے دنیا کے اندر میں تو وہ قابل ذکر نہیں ہوتا ہے. اس کا کوئی تذکرہ نہ کسی کی زبان پر ہوتا ہے اور نہ کسی کے گھر کے اندر میں ہوتا ہے. ایک دور تو یہ گزرا. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو بلویا. بلونا جیسے ہمارے یہاں مکھن وغیرہ چھاچ وغیرہ کو بلوتے ہیں اور پھر اس سے گھی نکالتے ہیں. کائنات کے نظام کو بلویا. انسان کائنات کے اندر میں پھیلا ہوا تھا. ایک دانہ جو زمین کے اندر میں بویا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تکوینی نظام کام کرتا ہے. بارش کے زمانے میں بارش برستی ہے، ٹھنڈی کے زمانے میں ٹھنڈی، گرمی کے زمانے کے اندر میں گرمی. پودے کو جتنی بارش کی ضرورت ہے اگر اتنی بارش برسی تو ٹھیک ہے، کم برسی سوکھ جائے گا، زیادہ برسی جل جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام چلتا ہے. اور اس پودے کے پیدائش کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی بڑی بڑی چیزوں کو استعمال کر رکھا ہے. سورج کو استعمال کیا، چاند کو استعمال کیا، بادل کو استعمال کیا، ہواؤں کو استعمال کیا، یہاں تک کہ اس کھیت کے اندر میں جو دانہ بویا جاتا ہے اس کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے کھاد کو بھی استعمال کیا. تو حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کائنات کے اندر میں پھیلا ہوا تھا. سورج کی کرنوں کے اندر میں، چاند کی روشنی کے اندر میں، تاروں کی تاثیر میں، ہواؤں کی لہروں میں اور زمین کے ذرات میں اور کھاد کی گندگی کے اندر میں یہ انسان پھیلا ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کے ذریعہ سے ایک دانہ پیدا کیا اور وہ دانہ پیدا ہوا. مرد نے اور عورت نے اس دانے کو کھایا اور کھانے کے بعد میں پھر اس کا نظام انسان کے پیٹ کے اندر میں، مرد کے پیٹ میں یا عورت کے پیٹ کے اندر میں اب وہ نظام چلنے لگا. یہاں تک کہ جو زائد چیزیں ہوتی ہے وہ پیشاب کی شکل میں نکل جاتی ہے یا پاخانہ کی شکل کے اندر میں نکل جاتی ہے. خون بنتا ہے، خون بننے کے بعد میں گوشت بنتا ہے اور خون کے ذریعہ سے ناپاک قطرہ بنتا ہے. یہ ناپاک قطرہ بننے کے بعد ایک مستقل اور خاص نظام کے ماتحت یعنی نکاح کے ذریعہ سے مرد اور عورت ملتے ہیں اور یہ ناپاک قطرہ عورت کی رحمدانی کے اندر میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور نظام چلتا ہے. رحمدانی کے اندر میں، ماں کی پیٹ کے اندر میں اللہ تعالیٰ کا اور نظام چلتا ہے جس کو قرآن پاک نے پوری ترتیب کے ساتھ میں بتایا کہ آدمی ایک لوتھڑا تھا اور اس کے بعد میں خون بنا، لوتھڑا بنا، ناپاک قطرہ بنا اور اتنے عرصے تک وہ پڑا رہا. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر میں روح ڈالی. تقریباً 3 چلے یعنی 4 مہینے جو ہے اس کے بعد میں بچے کے جسم کے اندر میں ماں کے پیٹ کے اندر میں جان پڑتی ہے. پھر اس کا نظام چلتا ہے اور کچھ مہینے تک ماں کے پیٹ کے اندر میں رہتا ہے. اس کے بعد میں اس دنیا کے اندر میں انسان بن کر کے یہاں دنیا کے اندر میں آتا ہے. اب پھر دنیا کا نظام چلتا ہے. دنیا کے نظام کے بعد میں پھر عالم برزخ کا نظام ہے. عالم برزخ جس کو ہم قبر کا زمانہ کہتے ہیں اس کا یہ نظام چلتا ہے. قبر کا زمانہ یا برزخ کا زمانہ یہ قیامت کے قائم ہونے تک یہ نظام باقی رہتا ہے. دنیا کے اندر میں اگر نیک اعمال کیے ہوئے ہیں تو اس کی قبر اور عالم برزخ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے. اور نیک اعمال نہیں کیے، کفر کیا، شرک کیا، گناہ کیے تو قبر جہنم کے کھڈوں کے اندر میں سے ایک کھڈا بن جاتا ہے. پھر یہاں بھی اس کا نظام ختم نہیں ہو جاتا. اس کے بعد میں جو نظام چلتا ہے وہ قیامت کے دن سے چلتا ہے. حدیث شریف کے اندر میں آتا ہے کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو آدمی مر جاتا ہے
تو اس کی قیامت جو ہے قائم ہو جاتی ہے۔ ایک انفرادی قیامت ہے اور ایک اجتماعی قیامت ہے۔ انفرادی قیامت کا مطلب یہ ہے کہ انسان باری باری دنیا میں آتے ہیں اور باری باری ان کا انتقال اور ان کی وفات ہوتی ہے۔ جس دن آدمی مرتا ہے اس دن سے گویا کہ اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اور عالمی طور پر جب روئے زمین پر ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا اور بھول سے بھی کوئی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی سور پھونکنے والے فرشتے کو حکم دیں گے اور سور پھونکی جائے گی اور سارے عالمی طور پر جو ہے قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس پر بھی خاتمہ نہیں ہے۔ قیامت کے ہو جانے کے بعد 40 سال کا ایک عرصہ گزرے گا، ایک زمانہ گزرے گا کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری چیزیں کائنات کی فنا ہو جائے گی، ذو الجلال والاکرام کی اللہ تعالیٰ کی ذات جو وہ باقی رہے گی۔ حدیث شریف کے اندر میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے سور کے پھونک جانے کے بعد جب ساری کائنات مر جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی ہے اور بادشاہت کس کی ہے، کون بادشاہ ہے؟ تو سناٹا ہوگا، کوئی جواب نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، کائنات اور حکومت جو ہے اللہ ہی کے لیے ہے جو قہار ہے۔ تو یہ اس کے بعد میں پھر پل صراط سے پار ہونا اور اس کے بعد میں جو ہے میدان حشر کے اندر میں حساب اور کتاب کا ہونا، نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے یا بائیں ہاتھ کے اندر میں دیے جائیں گے۔ داہنے ہاتھ میں جن کو اعمال دیا جائے گا وہ جنت میں جائیں گے، دوسرے لوگ جہنم کے اندر میں جائیں گے۔ اور پھر وہ جو جنت کا اور جہنم کا جو زمانہ ہے یہ ابد الآباد تک کا زمانہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر میں آتا ہے کہ جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، تو موت کو دمبے کی شکل کے اندر میں لایا جائے گا۔ جنتی لوگ دیکھیں گے اور جہنمی لوگ دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ ملک الموت ہے، یہ موت ہے، اور اس کے بعد میں اس کو بھی ذبح کیا جائے گا جیسا کہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، دمبے کی شکل میں لا کر کے موت کو بھی مار دیا جائے گا۔ یہ دیکھ کر جنت والے جو ہیں وہ خوش ہو جائیں گے کہ ابد الآباد تک نعمتوں میں، راحتوں میں، اللہ کی رضامندی میں اور نعمتوں کے اندر میں زندگی بسر کرنا ہے۔ اور جہنم والے جو ہیں یہ جہنم کے اندر میں نا امید ہو جائیں گے کہ دنیا کے اندر میں مصیبت آتی تھی، مر جاتے تھے، مصیبت دنیاوی اعتبار سے ختم ہو جاتی تھی، اب یہاں پر کوئی موت آنے والی نہیں ہے، تو ان کا رنج اور ان کا غم جو ہے اور بڑھ جائے گا۔ یہ انسانی فطرت پیدائش سے لے کر کے جنت میں جانے تک کی جو ترتیب تھی یہ میں نے آپ کے سامنے ترتیب بیان کی۔ ہمارا اور آپ کا ایمان اور یقین ہے کہ جس دنیا کے اندر میں آج ہم آئے ہیں اس سے پہلے ہمارا وجود نہیں تھا، اور ایک زمانہ آئے گا کہ ہمارا وجود بھی نہیں ہوگا۔ 100 سال کے بعد میں یہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہوگا، اور آج وہ لوگ کہ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تو ان کا وجود ہوگا، وہ پیدا ہوں گے، آئندہ زمانے میں وہ آئیں گے اور پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ آخری مرحلہ نہیں ہے، اس کے بعد میں اور بھی مرحلے ہیں۔ ہم اور آپ، ہمارے درمیان میں سے جو لوگ مرتے ہیں تو ان کا باری باری جو ہے ان کا زمانہ بدلتا رہتا ہے۔ قبر میں جائے گا، پھر پل صراط سے پار ہوگا، پھر میدان حشر کے اندر میں حساب کتاب وغیرہ ہوگا، جنت کا فیصلہ ہوگا، جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کو ہمیں اور آپ کو جو دیا ہوا ہے، تو ہماری جان اور ہمارا مال یہ ہمارا نہیں ہے، جان ہماری نہیں ہے اور مال بھی ہمارا نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے جو آیت پڑھی ان اللہ اشتری من المؤمنین
अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों से उनकी जान और उनका माल अल्लाह तबारक व तआला ने ख़रीद लिया है। सीधी सादी मिसाल ये समझें कि अगर कोई मकान है हम बेच डालें, या ज़मीन है या प्लॉट है या दुकान है हम बेच डालें, और सामने वाले ने पेमेंट अदा कर दिया, लो ये आपके पैसे, दस्तावेज वगैरह हो गए, लेकिन ख़रीदने वाला अगर बाहर में रहता है या दूसरी जगह में रहता है, या उसके पास में चीज़ें इतनी ज़्यादा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अपने पास में आपके पास में अमानत रखेगा। आदमी ख़रीदने वाला है वो अमानत रखेगा। तो जब मामला हो गया, बेया व शिरा हो गई, अब ये मालिक जो है ये बेचने वाला नहीं है, ख़रीदने वाले की मिल्कत समझी जाती है। मालिक की इजाज़त के बग़ैर इसके अंदर में कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ भी करेगा तो ये अमानत के अंदर में खयानत समझी जाएगी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें जान दी है, इस जान के हम मालिक नहीं हैं, और जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो माल दिया हुआ है इस माल के भी हम मालिक नहीं हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की अमानत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जन्नत के बदले के अंदर में ख़रीद ली हुई है। इसकी आयत के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने जान और माल ख़रीद ली और उसका मालिक अल्लाह तबारक व तआला है, हम और आप मालिक नहीं हैं। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने ईमान वालों से उनकी जान और उनके माल को ख़रीद लिया है, बिअन्न लहुमुल जन्नह, इसलिए कि उनको जन्नत मिलेगी। इससे मालूम हुआ ये जान हमारी नहीं है, ये माल हमारा नहीं है। क्या मतलब कि जिस तरीके से हम चाहें और जैसे हम चाहें और इस जान को जो है हम ख़त्म कर दें और इस माल को हम ज़ाय और बर्बाद कर दें, ये हमारे इख्तियार के अंदर में नहीं है। इसकी भी पकड़ होगी और इसकी भी पूछ होगी कि अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई जान किसके अंदर में लगाई और अल्लाह ताला का दिया हुआ माल किस चीज़ के अंदर में लगाए। हम और आप जानते हैं कि कुछ अरसे से हमारे यहाँ तकरीबन रमज़ान के बाद 3 वाक़यात हुए जो खुदकुशी के हुए, आपघात के और सुसाइड के जो है ये वाक़यात हुए। इससे पहले वो मुफ्ती साहब भी आए थे, उन्होंने भी बयान किया था। अब जाहिर बात है कि ये जान हमारी नहीं है, तो हम इस जान को हम कैसे कत्ल कर सकते हैं खुद ब खुद। ये माल हमारा नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं। आजकल फ़ज़ाइल ही फ़ज़ाइल लोगों के दिलो दिमाग के अंदर में आते हैं, सुनाई दिए जाते हैं, वईद बयान नहीं की जाती, तो आदमी फ़ज़ाइल सुन सुन करके मुतमईन हो जाता है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये मामला होगा, न ये इकराम होगा और वो होगा, न ये होगा। वईदें नहीं आती, हालांकि वादा के साथ में वईदों को भी ज़िक्र करना चाहिए। दावत और तबलीग के उसूल से अगरचे बयान के अंदर में फजीलतों को बयान किया जाता है, वईदों को बयान नहीं किया जाता है। 2002 के अंदर में गुजरात के अंदर में फसादात हुए थे। जो बड़ी उम्र के हैं वो जानते हैं कि कैसे फसादात हुए थे। हज़रत मौलाना सिद्दीक़ बांदवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, इन्होंने फरमाया कि गुजरात के अंदर में अम्र बिल मारूफ की मेहनत होती थी, नहीं अनिल मुनकर की मेहनत नहीं होती थी। यानी फ़ज़ाइल बयान होते थे और वईद बयान नहीं किए जाते थे। इस वजह से ये गुजरात के अंदर में जो फसादात और तूफ़ान और कई सैकड़ों लोग मारे गए, मिलकतों को जलाया गया और इज़्ज़त लूटी गई, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़ाब था। उलमाए किराम की ज़िम्मेदारी है कि मुख्तसर अंदाज के अंदर में वादे के साथ में वईदें भी बयान की जाए। वह ये जो नेक अमल है उसकी फजीलत क्या है, ये बुरा अमल है उसकी वईद क्या है, इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर में एक आदमी को ज़ख्म हो गया था हाथ के ऊपर में और वो परेशान हो गए।
परेशान हो करके कंटाल करके उसने अपने हाथ ही को काट दिया। उस हाथ को काटने की वजह से हदीस शरीफ के अंदर में, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि इतना खून निकला कि जिसकी वजह से उस आदमी का इंतकाल हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने खुदकुशी की, इसने अपनी जान को बजाते खुद हलाक और बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी की जनाजा की नमाज नहीं पढ़ाई। गलत फहमी में मुब्तला मत होना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उसकी जनाजा की नमाज नहीं पढ़ाता, तुम लोग नमाज पढ़ लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये नसीहत थी कि ये खुदकशी करने वाला और आपघात करने वाला कोई अच्छा काम नहीं करता कि हम उसकी नमाज पढ़ाएं और उसके लिए दुआएं मगफिरत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा की नमाज नहीं पढ़ाई, सहाबा किराम ने जनाजा की नमाज पढ़ाई और उनको दफन कर दिया गया। उलमाए किराम ने लिखा है इसका मंशा और मकसद ये था कि दूसरे लोगों को इबरत हासिल हो, दूसरे लोग नसीहत हासिल करें कि ये आदमी कोई अच्छी मौत नहीं मरा, ऐसी मौत मरा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जनाजा की भी नमाज नहीं पढ़ाई और उसके लिए दुआए मगफिरत भी नहीं कराई। और ख़ुदकुशी के असबाब जो हैं कि आदमी सुसाइड क्यों करता है, आपघात क्यों करता है, 2-3 वजह लिखी हुई है। टेंशन की वजह से, टेंशन हो जाता है तो आदमी खुदकुशी कर लेता है, या किसी के ज़िम्मे कर्ज हो गया और कर्ज की वजह से, टेंशन की वजह से खुदकुशी और सुसाइड कर लेता है। ज़िल्लती की वजह से कोई गुनाह का काम किया और घर वालों और मोहल्ले वालों और गांव वालों के दरमियान के अंदर में वो बात फैल गई, इसके डर की वजह से भी आदमी खुदकुशी कर लेता है। इसका इलाज बताया कि कुफ्र को भी अल्लाह तबारक व तआला कुफ्र को भी माफ़ कर देता है। हाँ, अल इस्लामु यहदिमु मा काना क़ब्लहु, हदीस शरीफ के अंदर में बयान फरमाया। एक आदमी काफिर था, मुशरिक था और उसने तौबा कर ली तो अल्लाह तबारक व तआला कुफ्र के गुनाह को भी माफ़ कर देते हैं, शिर्क के गुनाह को भी अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देते हैं। एक आदमी हज के लिए गया तो उसकी फजीलत के अंदर में बयान किया, एक आदमी हज करके जब घर वापस आता है तो कयौमिन वलदतहु उम्मु, ऐसा बन करके आता है जैसा कि आज उसकी माँ ने जना था और जैसे गुनाहों से मासूम था, इस तरीके से ही आता है। तो ये नौजवान अपने दोस्तों को या नौजवान लड़कियों को इस बात की तरफ ज़रा तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है कि पहले तो ऐसे काम ही न करें कि जिसकी वजह से रुसवाई हो या जिसकी वजह से ज़िल्लती हो। उलमाए किराम जो बाहर से आए हुए हैं, अभी मुफ्ती फारूक साहब से भी मेरे कुछ बातचीत और गुफ्तगू हुई। माहसल और निचोड़ ये है कि अपने बड़े और ज़िम्मेदारों को और वालियों को हम ये कहते हैं कि शादी कराने के अंदर में इजबार मत करो, लड़के को मजबूर मत करो, लड़की को मजबूर मत करो। ख़ानदान देखो, लड़का देखो, दीनदारी है या नहीं है। अगर लड़की को पसंद आता है तो उसका निकाह करा दो। हमारी रिश्तेदारी की वजह से, रिश्तेदार जो भी है, करीब का है या दूर का है, अपना रिश्ता बचाने के लिए लड़कों पर अगर ज़बरदस्ती की जाएगी या लड़की पर ज़बरदस्ती की जाएगी, हालांकि ये लड़का और लड़की किसी और को चाहते हैं, हमने उसको मजबूर करके जब शादी और निकाह करा दी तो उसकी वजह से ये सारे फसादात जो है वो फैलते हैं। कर्ज़ की अदायगी के लिए, अगर कर्ज़ की अदायगी की वजह से आदमी क्यों अपनी जान को ख़त्म कर दे, क्यों सुसाइड करे। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबवी के अंदर में बैठा हुआ था, ऐसे वक्त के अंदर में जबकि कोई नमाज का वक्त नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, पूछा कि अबू उमामा अभी तो कोई नमाज का वक्त नहीं है, आप यहाँ मस्जिद में अकेले बैठे हैं। तो हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, कर्ज़ खाओं के डर की वजह से, मांगने वालों के खौफ और डर की वजह से बच करके यहाँ मस्जिद के कोने के अंदर में बैठा हुआ हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बताई कि सुबह में फजर के बाद और शाम में मगरिब के बाद ये दुआ पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कर्ज़ को अदा कर देगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नि व अऊज़ु बिका
من الجبن والبخل وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ ایک روایت کے اندر میں ہے کہ صبح شام ایک ایک مرتبہ آدمی پڑھے یا صبح شام 3 مرتبہ آدمی پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر چند روز تک عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سارے قرض کو ادا کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے اوپر میں پہاڑ کے برابر میں بھی اگر قرض ہوتا ہے تو یہ دعا پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ دوسری روایت کے اندر میں آتا ہے کہ صبح صادق کے بعد سے لے کر صبح صادق یعنی جو ہمارے یہاں فجر کی اذان ہوتی ہے، صبح صادق کے فوراً بعد فجر کی اذان ہو جاتی ہے، صبح صادق کے بعد سے لے کر سورج کے نکلنے کے درمیان تک اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ پڑھے تو پہاڑ کے برابر بھی اگر اس کا قرض ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرض کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ بہت مختصر، بہت آسان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرض کو ادا فرما دیتے ہیں۔ دوسری جو خرابیاں ہمارے یہاں جو پیدا ہوتی ہے تو یہ دوسری حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، وقت ختم ہونے کے قریب ہے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں سے پہلے، یعنی 5 چیزوں کو ہم غنیمت سمجھے، اس سے فائدہ اٹھائے۔ شبابک قبل حرمک، شباب یعنی جوانی کو، نوجوانی کو تم غنیمت سمجھو قبل حرمک، بوڑھاپا آنے سے پہلے۔ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور سارے بدن کے اعضاء جب کمزور ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے ایسی عبادت نہیں کر سکتا جس طریقے سے وہ جوانی میں اور نوجوانی کے اندر میں عبادت کرتا ہے۔ تو آدمی اپنی نوجوانی کو جو ہے غنیمت سمجھے اس سے پہلے کہ بوڑھاپا آ جائے۔ ظاہر بات ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جوانی کی حالت کے اندر میں اللہ کا خوف غالب ہونا چاہیے۔ جوانی کے عالم میں، جوانی کی حالت کے اندر میں اللہ کا خوف غالب ہونا چاہیے، اور ایسا خوف کہ اس کو گناہوں سے روکے۔ اور بوڑھاپے کی حالت کے اندر میں اللہ سے امید کا جو ہے امید اللہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس وقت میں ڈر نہیں، خوف نہیں، اللہ سے امید ہونی چاہیے کہ زندگی بھر میں نے نیکیاں کی ہے، فلاں اعمال کیے ہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت فرما دے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میدان حشر کے اندر میں یہ اعلان ہو جائے کہ ایک آدمی جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے، تو اللہ کی ذات سے میں امید رکھتا ہوں کہ جنت میں جانے والا میں ہی ہوں گا۔ اور اگر میدان حشر کے اندر میں اعلان ہو جائے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک ہی آدمی جنت میں جائے گا تو میں ہوں گا، یعنی دونوں کے اندر اگر اعلان ہو جائے جنت کا کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، ایک آدمی جہنم میں جائے گا، تو اللہ سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایک آدمی جہنم کے اندر میں جانے والا میں ہوں گا۔ اور اللہ سے امید یہ ہے کہ اگر اعلان ہو جائے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک آدمی جنت میں جائے گا، تو اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ وہ جنت میں جانے والا ایک آدمی میں ہوں گا۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے۔ آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی نیک عمل نہیں کر سکتا۔ وغناک قبل فقرک، مالداری کو غنیمت سمجھو فقر و فاقہ اور محتاجی آ جانے سے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اور اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو۔ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں نا یہ فراغت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آدمی فارغ البال ہوتا ہے، کوئی ذمہ داری نہیں اور کوئی کمانے کی فکر نہیں، اس وقت کے اندر میں سارے گناہ سمجھ میں آتے ہیں۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو اپنے موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔
یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی تھی. میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا، میں آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ دجال اکبر تو اب آئے گا قیامت سے پہلے. دجال اکبر، بڑا دجال ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ دجال اصغر ہے. موبائل کیا ہے؟ موبائل کیا ہے؟ دجال اصغر ہے. اسی سے سارے فتنے ہوتے ہیں. وقت نہیں ہے. قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے عورتوں کی صفت کے بارے کے اندر میں لکھا ہے کہ ولا متخذات اخدان. 5ویں پارے کے اندر میں ہے ولا متخذات اخدان، ایسی عورتیں کہ چپکے سے یاری کرنے والی نہ ہو. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ چپکے سے یاری کرنے والی نہ ہو. اب موبائل کا حال دیکھو. لڑکی سردی کے زمانے میں کمبل اوڑھ کر، چادر اوڑھ کر ہمارے بغل میں موبائل لے کر کے اندر چیٹنگ کرتی ہے واٹس ایپ پر، اور نہ معلوم ٹیٹر پر اور چیٹر پر، اور نہ معلوم کہاں کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے. تو ہماری اولاد کی ذمہ داری ہمارے ذمے ہے. اولاد کے ساتھ میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سافٹ ویئر والے موبائل دینے ہی نہیں چاہیے. نوجوان لڑکوں کو، لڑکیوں کو سافٹ ویئر والے موبائل دینے ہی نہیں چاہیے. اگر آن لائن پڑھنے کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ واٹس ایپ وغیرہ کی لائن کے ذریعہ سے ان کو تعلیم دلوائی جا سکتی. ضرورت ہے تو سیدھا سادہ موبائل دے دیا جائے. کسی کی بھی رنگ بجتی ہے، کتنے بجتی ہے، کون بات کر رہا ہے، کس سے بات کرتا ہے، اس کی ذمہ داری ہماری ہے. اولاد کی تعلیم اور تربیت کی جو ہے ذمہ داری ہماری ہے. اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم شیر بن کر کے نہ رہیں. شیر بن کر کے گھر میں داخل نہ ہو. شیر بن کر پپا آئے، ابا آئے تو ایک دم سے اٹینشن سب تیار ہو جاتے، سارا ماحول اچھا ہو جاتا. ایسا نہیں. بچوں کے ساتھ بچے جیسے بن کر، گھر والوں کے ساتھ گھر والوں جیسا بن کر معاملہ کرنا چاہیے، تاکہ بچوں کی فطرت اور ان کے دل کے اندر میں کیا ہے، ان کے خیالات کیا ہیں، یہ وغیرہ ہمارے سامنے ظاہر ہوں تو ہم ان کی تربیت کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی نبی نہیں ہے اور یہ کوئی رسول نہیں ہے. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو آپ کے نواسے تھے تو ان کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر کے چلتے تھے، جیسے گھوڑے پر سوار ہو کر کے چلے اس طریقے سے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی لڑکی ہے، ان کو گود میں لیتے تھے، کندھے کے اوپر میں بٹھاتے تھے. نفل نماز پڑھنے کے وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کندھے کے اوپر میں رکھ کر کے نماز پڑھتے تھے. جب سجدے میں جانا ہوتا تھا تو پھر ان کو نیچے رکھ دیتے تھے. تو اس طور پر ماحول ہمارے گھر کے اندر میں تھوڑا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.